الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعۃ المبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کی عبادت جس طرح رمضان المبارک میں کی جا رہی تھی، دوبارہ مسجدوں میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ رمضانی نمازی نہ بنیں، رمضانی عبادت گزار نہ بنیں، بلکہ ربانی عبادت گزار بنیں۔ رب تبارک و تعالی رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جب تک یہ اخلاص نہیں آئے گا وہ طاقت و قوت بھی نہیں آئے گی۔ آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاص۔ ہماری عبادتوں میں، ہماری ہر نیکی کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے، خالص اس کے لیے کہ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، عام گناہ کی بات نہیں، شرک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ دوسروں کی رضا، دوسروں کے خیال، دوسروں کی مرضی، یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے۔ آج لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے۔ ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے۔ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت؟ میرے عزیزوں، لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں۔ تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار و سکون نہیں آ سکتا۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علی اعلان یہ کہتے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے، سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے، تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو، ناک کاٹ رہے ہو، کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں۔ میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں، اس بات کا مجھے فخر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے،
ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے، ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا۔ صحابہ اکرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے، اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو، اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے۔ 2 سوالات ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں۔ احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں۔ اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے، جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر۔ وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں
اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے، لوہا بہت مضبوط چیز ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے، وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوگی۔ یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا۔ میرے عزیزو، یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں، اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا۔ جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی، وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی، اخلاص کی طاقت۔ آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے، کہیں بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا، لیکن شیطان نے آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا۔ اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں
جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے. ہاں، کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں. عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. ہاں، دو میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں، یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں. ان کو جنت بھیج دیا جائے گا. دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. وہ بھی جنت میں چلے گئے. تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں. جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کو بدلہ نہیں چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے. پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. وہ ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا. اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی.
اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں پوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ غصے میں تھا، باپ بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی، تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا۔ پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں، کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں، طوفانی بارش، اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہیں بننے والی۔ 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے، لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا۔ تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا، میرے گھر کے کئی بچے تھے،
بچے بھی بھوکے تھے لیکن میری ماں بوڑھی تھی، تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا۔ اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا، ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی۔ بچے آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا، بھوک کی شدت ہے۔ میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا۔ میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ اس رات کو میں بھی بھوکا رہا، میرے بچے بھی بھوکے رہے، ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے۔ مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا۔ میرے عزیزو، زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں، اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کے لیے، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا، مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں، تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے، تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا، اے رب ذوالجلال، تو بہتر جانتا ہے، میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال، تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان، کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے،
اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں, تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال, میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. نہیں مولا, میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا, اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی, ان کا راستہ صاف ہوا. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. میرے عزیزوں, میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں, مصیبتوں کی چٹانیں, ظلم کی چٹانیں, لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں. ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے, میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا. مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں, دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں, اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں, ہر خطبے میں, ہر نماز میں, ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں. لیکن میرے عزیزو, شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں, حرام کمائی گھر میں پڑی ہو, تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی, کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی. اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. اخلاص نہیں ہوتا, یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں, کمائی بھی صاف ہے, حلال ہے, لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, جلدی سے بھاگنا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا, نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے. کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں. تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو, اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی. اخلاص, دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں, امام اپنی دعا کر رہا ہے, مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں, یہی تو چل رہا ہے. کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں, کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں. میرے عزیزو, دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے, اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں, تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے. مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو, صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو, یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ. تمہارا دل کب کہہ رہا ہے, دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو. کچھ چیزیں خاص ہیں, صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے, اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے. یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے. کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں, مولوی صاحب نے سکھایا تھا. دل کا جب حضور نہیں, دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں. اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے, اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے, عبادتوں کی جان اخلاص ہے. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے, وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے. تکبیر اولا, امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے. جماعت تو دور کی بات ہے, چھوٹنا, پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک.
30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے, 1 رکعت ہو گئی تھی, اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی, پیچھے جگہ ملی. وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے. 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا. ہوتا یہی ہے نا, وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے, گھر چلے گئے. گھر جا کر مغرب پڑھ لی. عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا, لوگ سوچیں گے. 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کہاں گئے تھے, کہاں گئے. عشاء میں بھی نہیں آئے, عشاء میں بھی نہیں آئے. اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے, ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں. کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولیٰ کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہیں. تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں. جا کر کے ملے کہ کیا ہے, طبیعت خراب ہو گئی, علیل ہو گئی, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں, لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں, اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے. میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی, پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی. اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے. کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو, واپس دوبارہ پڑھ لو, اعادہ کرو. اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی, وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں. جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا. واقعی میرے عزیزوں, اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ, صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے. آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے, خلل ڈال رکھا ہے. تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا, میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے. عزیزان گرامی وقار, بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے. اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں, تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی, دلیل کیا ہے. اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں. نہیں, اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا. انقلاب ایک سے آتا ہے, ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو, ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے. آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو, ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے, تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے. اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا, آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی, شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے, کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں. ٹھیک ہے, نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں, مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے, ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا, کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا. اس دن کیا کرے گا؟
اپنی اصلیت پر آ جائے گا. یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے, آزاد رہو, کھل کر کے رہو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے, اللہ کا نہیں. تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا. ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, ملنا تو چاہیے. وہ خوش ہو گیا, کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے. خوش ہو گیا, کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار. محبوب الہی نے فرمایا بالکل, دو شرطیں ہیں میری, اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی. کہا بتائیے. محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا, اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا. جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو, شوق سے کرو. اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں. اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب. پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی. محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا, اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے. تو محبوب الہی نے کہا ظالم, جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی, تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو, تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی, سلطنت اس کی, اس کا کھا رہا ہے, اس کا پی رہا ہے, اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے, ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں, اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی, یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا. یہ اخلاص ہے, پھر یہ عبادتوں کی جان ہے. پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا, عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا. ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے, نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی. امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے, مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. دل کے اندر اخلاص نہیں, خالص اللہ کے لیے کرے. حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں, اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے. رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے, ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا. جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے, اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں. بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو, اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے,
دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف، اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے، اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں، اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا۔ تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو، اسی سجدے میں تو مان جا، مجھے مغفرت فرما دے۔ یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے، یہی اخلاص ہے۔ اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے، ہم سب کو محبتوں اور الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔